تو ذلت و قلت اگر کسی کی ہوئی تو یہ علماء کی ہوئی. جانے کتنے لوگ تعلیم کی میدان میں تھے وہ منہ موڑ کر کے نکل گئے. کوئی کار چوبی کرنے لگا, کوئی سلائی, کوئی میڈیکل پہ بیٹھا, کوئی ڈاکٹر بننے لگا, کوئی انجینئر بننے لگا, کوئی کچھ بننے لگا. میرے عزیزوں مگر پھر بھی جانے کتنے علماء ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن میں غربت کا شکار ہوئے تھے. لاک ڈاؤن میں میں نے دیکھا تھا لوگ مسجدوں کے لیے پیسے دینے کے لیے کہتے تھے مولانا کی تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں. مگر جب انہی لوگوں کو میں نے عید میں دیکھا تو جس سال لاک ڈاؤن سختی والا تھا اس سال سے آج تک کا ریکارڈ ہے جتنی شاپنگ مسلمانوں نے اس لاک ڈاؤن میں کری اتنی کبھی نہیں کری. بے شک سبحان اللہ. جتنا زیادہ گوشت لوگوں نے لاک ڈاؤن میں کھایا, جتنی زیادہ آسانی سے لوگ لاک ڈاؤن میں رہے, اتنی آسانی اس وقت لوگوں کو کسی بھی وقت نہیں میسر ہوئی. مگر جہاں علماء کی بات آئی تو لوگوں نے کہا امام کی تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. نمازی لگ جاتے تھے نمازی, امام کہتا تھا 5 لوگ پڑھیں گے, نمازی کہتے تھے بڑے ابا پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے, ہم بھی پڑھیں گے, ہم بھی پڑھیں گے. پھر کیا ہوا, 5 لوگوں کی جگہ جنگ چلنے لگی. عید والے دن تو لوگ ایسے آ کے بیٹھ گئے جیسے جنت کی ضمانت بانٹی جا رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمیں نہیں ملے گی تو ہم رہ جائیں گے. ایسے ایسے حالات ہوئے, مسجدوں میں تالے لگائے گئے, اماموں کے حساب کیے گئے, اماموں کو ستایا گیا. مگر اس کے باوجود بھی یہ تمہاری قوم کے عالم ہیں, کتنی بے وفائی تم ان کے ساتھ کرو. مگر میرے عزیزوں یہی عالم ہے جب کسی کے تاؤ مرے, کسی کے بڑے ابا مرے, کسی کے پپا مرے, لاک ڈاؤن میں لوگ مردے کو نلہانے کو تیار نہیں, قریب جانے کو تیار نہیں, کفن پہنانے کو تیار نہیں. مگر میں نے دیکھا یہی مسلمانوں کے قائدوں میں سے ان کی مسجد کا امام صف اول میں کھڑے ہو کر کے مردے کے سینے کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پوری دنیا کرونا کا رونا رو رہی تھی تو یہ امام قبروں میں اتار رہے تھے. ان اماموں نے شروع سے اگر کسی نے وفاداری کی مثال قائم کی ہے دنیا پر, یہ علماء اہل سنت ہیں, یہ مسجد کے علماء ہیں. مگر اس کے بعد ہماری قوم ان کو فراموش کر دیتی ہے, اس کے بعد ان کی محنتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے. ابھی موجودہ گورنمنٹ نے ای میل کے متعلق مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب اعلان کیا تھا تو ہمارے طلبہ, علماء, خطیب, مشائخ سب کی طرف سے مسلمانوں کو یہی دھیان دلایا گیا کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ ای میل کرو. کہیں کی ویڈیو دستیاب ہوئی, کہیں لوگ سطحوں پر, مسجدوں کے دروازوں پر, میں نے آنکھوں کو بند کر کے سوچا یا اللہ ایسی وفاداری کی مثال زمانے میں کہیں مل نہیں سکتی. اس کے بعد بھی اگر سب سے زیادہ پریشان کوئی طبقہ ہے وہی عالم ہے, وہی خطیب و امام ہے. کہنے کا مطلب میرے دوستو, پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 40 میں فاتح, برسی, جھمائی, دمائی, ہر دعا میں ہر جگہ پر ایک عالم تمہارے کام آتا ہے تو پھر کون سا دور آئے گا تم عالموں کے کام آؤ گے؟ بے شک بے شک. کون سا ایسا وقت آئے گا کہ تم اماموں کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ بلکہ افراتفری ایسی ماحول میں پیدا ہو چکی ہے کہ ایک امام کو کسی مسجد میں آئے ہوئے مہینہ نہیں گزر پاتا, گاؤں کے سینکڑوں لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. بے شک ہو جاتے نہیں ہو جاتے. بے شک. اس پر بھی میں نے ریسرچ کیا, سب سے زیادہ جلدی لوگ اماموں سے منہ ہی کیوں موڑتے ہیں, مولویوں پر ہی کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ پتہ چلی کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ قیامت کے نزدیک دور پرفتن ہوگا, فتنے نکلیں گے, فتنے پھوٹیں گے, فتنے اگیں گے اور لوگ اس میں ملوث ہوں گے. تو میں دیکھتا ہوں کہ آج دور پرفتن میں ایسا ایسا فتنہ منہ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر لیا جائے, مسلمانوں کو نبی کی محبت سے پھوڑ دیا جائے.
میں شرابیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، میرے معاشرے میں سٹوریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، میرے معاشرے میں جواریوں کی، سٹوریوں کی، سلبیوں کی، نشیڑیوں کی جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو عالم سوچتا ہے بھئی اللہ نے مجھے اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے اس قوم کا ذمہ دار بنایا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے قوم کی ذمہ داری کے فریضے کو حسن انداز میں اور بہت جو ہے وفاداری کے ساتھ ادا کروں۔ تو کسی جمعے کے خطبے میں امام شراب کی تقریر کرتا ہے حضرت، کسی جمعے کے خطبے میں امام سود خوری کے متعلق تقریر کرتا ہے، اور کسی خطبے میں سٹے کے تعلق سے، زنا کے تعلق سے، ارتداد کا مسئلہ زوروں پر ہے۔ آج مسلمانوں کی لڑکیوں کو بھگایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، اور مشرک اس انداز میں ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو لاؤ، ارتداد کا مسئلہ پھیل رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے امام خطبوں سے کہتے ہیں لوگوں اپنی بچیوں کو موبائل دینا بند کر دو، لوگوں اپنی بچیوں کو مارکیٹ میں لے جانا بند کر دو، لوگوں اپنی بچی کی جوانی میں شادی کر دو تاکہ ان فتنوں سے تم بچ جاؤ۔ تو اب میں نے اس پر ریسرچ کر کے کیا دیکھا کہ اگر مولوی کی تقریر سٹوری سن کر کے آیا تو سٹوری کیا سمجھ لیا، لگے مولوی صاحب کا پتہ چل گئی کہ نثار خان سکسا کھیلتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے نثار صاحب، کسی کا نام نثار ہو تو معذرت ہے نہیں ایسا۔ اب امام صاحب شراب کی تقریر کر رہے جمعے میں، اب کوئی شرابی ہے شرابی تو وہ تو یہی سوچے گا بھی لگے پتہ چل گئی مولانا کو میں پیوں، تو مولانا میری تعلق سے تقریر کرتا ہے۔ کوئی نشیڑی بھنگیڑی سٹوری گنجیڑی بیٹا ہوا مولوی تقریر کر رہا تو لوگ سمجھتے لگے مولوی صاحب مجھے ہانک رہے ہیں، تو مسجد کے دروازے سے سود خور نکلا، اس نے مولوی کی برائی شروع کر دی، چور نکلا مولوی کی برائی شروع کر دی، شرابی نکلا مولوی کی برائی شروع کر دی، نشیڑی نکلے، بھنگیڑی نکلے، گجیڑی نکلے، اور جن طریقے کے لوگ جو ملوث ہیں، اللہ ان کے حالاتوں پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حالاتوں پہ رحم کرے۔ میرے عزیزوں، جتنے بھی امام کے مخالف ہوتے ہیں، کوئی 2 نمبر اس لیے مخالف ہو گیا، امام 2 نمبر کے تعلق سے تقریر کرتا ہے، کوئی شرابی اس لیے خلاف ہو گیا، امام شراب کے تعلق سے تقریر کرتا ہے، نشیڑی اس لیے کہ امام نشے کے تعلق سے تقریر کرتا ہے۔ اگر امام جو ہے تقریر کر رہا ہے لڑکیوں کی حفاظت کرو، اب اگر کسی کی لڑکی کسی جو ہے فتنے کا شکار ہو گئی، بھاگ گئی، تو وہی سمجھ رہا ہے کہ مولوی مجھے ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں لوگ آج سب سے زیادہ مسلمانوں سے اور ان کے اماموں سے اس لیے خلاف ہو رہے ہیں کہ جو حق کا علم لے کر کے اٹھتا ہے لوگ اس سے خلاف، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں بڑی لمبی تقریر